باقی سلامتی ہو آپ پر بھی۔ جی محترم زاہد خان صاحب، آپ کو پیور ڈسکشن میں خوش آمدید، اور تمام ممبران کی خدمت میں السلام علیکم۔ پہلا سوال ایک ممبر نے بھیجا ہے، وہ میں آپ کو فارورڈ کرتی ہوں۔ جی محترم، سوال یہ ہے، زاہد صاحب آج آپ عالم بالا کے بارے میں تفصیل سے بتائیے، اور یہ بھی کہ کیا وہاں پرندے اور جانور وغیرہ بھی ہوں گے؟ وہاں عجیب عجیب پرندے ہیں، اور وہ آپ کے نور کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ جیسے ہرن ہے، اس کا چہرہ انتہائی حسین ہے چہرہ، اور باقی دوسرا جسم ہرن جیسا ہے۔ اتنے بڑے بڑے شاہین ہیں کہ اگر وہ آسمان پہ آ جائیں تو آسمان پہ چھا جائیں، تو بس وہ نور کی طرف کھینچے آتے ہیں۔ اور یہ ایسی سواریاں ہیں جو آپ کو بٹھا کر بڑی سپیڈ سے دوسرے جہانوں میں سیر کراتی ہیں۔ لیکن یہ سارے نور کے معاملات ہیں، جس میں جتنا نور ہوگا، وہ جو پرندے ہیں وہ ایسے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ہیں، ان کے چہرے بھی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ جیسے 6 یا 8 یا 12 حسین عورتوں کے چہرے اور جسم ایک ہے ان کا۔ تو عجیب مخلوقات خدا نے بنائی ہے، لیکن وہ ساری مخلوقات عجیب سی ہے۔ بلکہ ایسا بھی دیکھا ہے، جیسے میں بیٹھا ہوا تھا جنت کے پانیوں کے قریب، تو وہاں سے ایک حسین، ایسی حسین کہ دنیا میں اگر آ جائے سب کی نگاہیں اسے دیکھیں، وہ آئی اور آ کے مجھے سونگا اور سونگتی رہی، اور پھر میرے گلے لگی، اور اس کے بعد اس سے آگے میں کیا بتاؤں، اس نے مجھ سے محبت کی، اور اس کے بعد پھر اسی پانیوں میں وہ چلی گئی۔ اور میری محسوسیات یہ تھی کہ اس کے اندر وہ شعور نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ تو بس وہ گریوٹی تھی میرے نور کی کہ اس نے کچھ وقت گزارا میرے ساتھ۔ آخرت کی جو زندگی ہے اس کا تعلق نور سے بہت زیادہ ہے۔ تو نور ہی ہے جو آپ کو دوستوں سے آزاد کرا سکتا ہے، آپ کو عالم برزخ سے ان گنت جہانوں سے آگے لے جا سکتا ہے۔ یہ نور ہی ہے جو فرشتے آپ کو آپ کی سیوا کر سکتے ہیں۔ یہ نور ہی ہے، جتنی نور کی کثرت ہوگی، اور نور ایک نہیں ہے، نور بے انتہا ہے۔ جتنے زیادہ نور ہوں گے اتنے زیادہ آپ پیارے ہو جائیں گے حق تعالیٰ کو، کہ وقت کا تاج و وفا آپ ہمارے ہوتے، ہم بھی اوروں کی طرح آپ کو پیارے ہوتے۔ تو یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یہ نزدیک آنا خدا کے، یہ وہ آگ ہے محبت کی جو سب کچھ جلا کر آپ کو ایک نئی ہستی بنا دے گی، اور اس ہستی پہ پوری جہان کی چیزیں اور جنتیں کھینچی چلی آتی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا شہین دیا کہ آپ یوں کہہ دیں کہ اگر 100 بڑے جہازوں کو، جمبو جیٹ کو اکٹھا کر دیں تو وہ ایک ہے۔ یعنی کہ جب وہ آتا ہے تو چھا جاتا ہے آسمان پر، تو 1000 لوگ اس پر بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ سواریاں جو ہماری زمین پہ ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ وہ پرندے بھی نوری ہیں، اور پھر اور
آپ کا بھی نور ہو تو آ میرے ہم جو دیا کھیلے آنکھ مچو دیا باغوں میں بہاروں میں. اصل معراج اور اصل جو عید ہوگی وہ آخرت میں ہے. یہ کیا سال میں ایک دن عید ہوگی باقی پھر مصیبتوں میں پڑ گئے. تو جو مشاہدات میں نے کیے ہیں تو ہر مشاہدے میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان حقیقتوں کو آشکار ہوتی انسانیت پر تو پھر انسانیت کہتی ہے کہ اللہ اکبر کتنی بڑی ذات ہے وہ. تو تبھی تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ انسانیت کو وہاں تک لے جاؤں جہاں وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور آگے کا سفر بغیر انبیاؤں کے کر سکیں. جی محترم بہت شکریہ. جہاں تک مجھے سمجھ آیا ہے پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اس دنیا میں جس کے پاس پیسہ اور طاقت ہوتی ہے اور جو چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے اس طرح وہاں جو بھی حاصل کرنا چاہے گا وہ نور کی بنا پر ہوگا. یعنی اگر نور زیادہ ہے تو ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے اور اگر نور کم ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے نچلا لیول ہوگا. اور دوسری بات جو آپ نے بتائی وہ آپ نے وہ جو ایک وجود کی بات بتائی کہ جو پانی میں سے نکلی اور اس نے آپ کو سونگا تو مجھے آگے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کس کے اندر شعور نہیں تھا اس کے اندر یا آپ کے اندر. اس خدا کو پانے کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں ان جہانوں میں کوئی بھی کسی کا نہیں ہے. کوئی بھی کسی کا نہیں. یہ میں بات خدا کو پانے کے بعد کہہ رہا ہوں. بس ایک ہی ہستی ہے جو ہمیشہ اگر وعدے کیے تو وعدے نبھائے گی. تو باقی نور کی مثال جو ہے وہ محبت الہی کی مثال ہے. جیسا کہ خدا کی ہستی کہتی ہے کہ اگر میں نہ بھی ملوں تب بھی میں اتنا نور دے جاؤں گا اس شخص کو کوئی ولی ہو یا کچھ ہو اسے جہانوں میں آزاد کر دوں گا. اب آئیے شعور کی نہیں اس میں شعور نہیں تھا مجھ میں تو بڑا شعور ہے. اس مخلوق میں شعور نہیں تھا بس وہ کھچی آتی ہے اور وہ کیوں کھچی آئی کیونکہ میری روح میں سے خدا کی محبت کی خوشبو آ رہی تھی. مجھ میں تو بڑا شعور تھا بس وہ اس کو سونگ کر اس نے جو محبت کی جو وقت گزارا اس کے بعد نام شام وہاں کوئی نہیں پوچھتا کسی کا پھر وہ چلی گئی. میں نے ان گنت مخلوقات دیکھی وہاں ایسے نہیں ہوتا جیسے دنیا کے رواج ہیں. آپ کا نام کیا ہے رشتہ داریوں کے لیے آگے پیچھے بھیجتے ہیں اور پھر بڑی کوشش اور جستجو کے بعد کوئی رشتہ ملتا ہے. یہ ساری دنیا کی ہیں یہ آتے ہیں یہ یہاں رہ جائیں گی. وہاں میں نے ایسی مخلوقات دیکھی ان کے طور طریقے دیکھے میں نے تو مجھے یہ کہنا پڑ گیا کہ میں دیکھ کر اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں. مجھے لگتا ہے میری عمر جس کو گنا بھی نہیں جا سکتا. تو یہ ہے مشاہدت الہی. جو وہ دکھاتا ہے وہ تب دکھاتا ہے جب تو اس کا ہو جاتا ہے. بس تو دیکھتے دیکھتے تو اپنی روحانیت اور محبت میں کامل ہو جاتا ہے. یہ انداز ہے خدا کا. اور میں نے ایسی عجیب مخلوقات بھی دیکھی جو خدا جیسی تھی اور وہاں تو کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. انسانی روح تو بڑی دور کی بات ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ان کے بس میں ہوتا تو میں ان کے جہانوں میں نہیں جا سکتا تھا لیکن خدا کا نور تھا. یہ آگ کا نور آسمانی نور اور اس کے اندر محبت کا نور کہ انہیں برداشت کرنا پڑا.
تو جو میں سفر کر رہا ہوں اور وہ جو میں بتا رہا ہوں، حق تعالیٰ نے مجھ سے کہا اس سے جہاں میں نے تجھے بھیجا ہے جرمنی اور یورپ، پہلے تو یہاں کے زمانے بدل جائیں گے، باقی یہ جو ہے ایشیا افریقہ، یہ جو اسلامی ملک ہے، ان کو تو پھر یہ سب ٹھیک کر دیں گے خود بخود ہی، یہ خود بخود ہی آ جائیں گے پھر نئے آسمان اور خدا کی بادشاہت میں۔ جی محترم، بہت شکریہ تفصیل سے بتانے کا۔ جب آپ بتا رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ آج سے 1500 سال پہلے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کو اور جو بھی لوگ وہاں آباد تھے ان کو اس قسم کی خبریں دی کہ تمہاری اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور پھر وہاں تمہارا حساب کتاب ہوگا اور تم یا جنت میں یا دوزخ میں جاؤ گے، اور اگر تم جنت میں جاؤ گے تو وہاں یہ خوبصورت چیزیں ہیں جن کا قرآن پاک میں بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ بڑے جڑاؤ قسم کے تخت ہوں گے اور ہر قسم کے میوے ہوں گے اور خوشے ہوں گے اور گچھے ہوں گے اور آب خورے ہوں گے چاندی کے جن میں پانی پلایا جائے گا، اور چھوٹے لڑکے ہوں گے جو شراب طہور سرو کریں گے، اور بڑی بڑی غلافی آنکھوں والی حوریں ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح دوستوں کی بھی تفصیل بتائی کہ ان کو پیاس لگے گی تو گرم ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا اور اپنے ہی وہ پیپ کے پیالے ہوں گے جس کو وہ پیئیں گے، اور ایک خوفناک قسم کا اس کا بھی نقشہ کھینچا جو تفصیل جو احادیث میں کثرت سے موجود ہے۔ اب اس زمانے کے لوگ بھی ان سب باتوں کو اسی طرح ان کا تمسخر کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ شخص ہمارے سارے معبودوں کو گھونٹ گھانٹ کے ایک ہی اللہ بناتا ہے اور کہتا ہے بس ایک خدا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اور ہمیں کہتا ہے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو ہم ایک نئے سرے سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہ باتیں ان کے لیے اتنی زیادہ تمسخر آمیز اور ہنسی کا باعث تھی، لیکن آج دیکھیں کہ دنیا میں کوئی 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں جو ان سب باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور آج آپ جب مزید باتیں بتاتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح دل لگی کرتے ہیں اور تمسخر کرتے ہیں اور ٹھٹھا کرتے ہیں، اور مجھے کافی آپ کے بارے میں برے برے کمنٹس وغیرہ کرتے ہیں۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا وہی تاریخ ہمیشہ بار بار دہرائی جاتی رہے گی اور کب تک دہرائی جاتی رہے گی؟ جی، اور ایک اور بات جو مجھے بھول گئی تھی اب میرے ذہن میں آئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے بتایا کہ اس طرح براق نامی ایک جانور جو اس کو پروں والا گھوڑا کہتے ہیں اس پر بیٹھ کر گئے۔ پھر آپ نے وہاں بتایا کہ آپ کو دنیا جو تھی وہ ایک بوڑھی عورت کی صورت میں دکھائی گئی جو حسین لباس پہنے تھی لیکن ویسے وہ بوڑھی اور بدصورت تھی، اور آپ کو پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا، ایک پانی کا اور ایک شراب کا، اور پھر آپ کو جنت اور دوزخ کے مناظر دکھائے گئے۔ بڑا کچھ ہے ان احادیث میں تفصیل سے۔ تو یہ سب کچھ آپ نے دیکھا اور لوگوں سے آ کے بیان کیا، اور ظاہر ہے لوگوں نے شروع میں تو اس پر تمسخر اڑایا ہوگا جو کہ لوگوں کا کام ہوتا ہے، لیکن بعد میں انہی باتوں کو آج فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کو معراج کرائی گئی۔ تو یہ سب کچھ اگر انسان اس پہ غور کرے تو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ بہرحال یہ میرے ذہن میں ایک اور پوائنٹ آیا تھا، تو یہ بتائیں کہ یہ انسان کب تک اس طرح ہی کرتا چلا جائے؟ انسان کی بات تو میں بعد میں کروں گا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے خدا کے ایسے ایسے عدم دیکھے۔ اب میں مخلوقات کی بات نہیں کر رہا، اس کے لیے تو ایک زمانہ چاہیے بیان کرنے کے لیے جو خدا نے تخلیقات کی ہیں،
لیکن اب جو میں بیان کرنے لگا ہوں، میں نے خدا کے بھی ایسے ایسے عدم دیکھے جہاں جہاں مجھے لے کے کیا کہ میری ہستی کو ہلا کے رکھ دیا۔ آج بھی جب میں ان کو خیال میں لے کے آتا ہوں تو میری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تو میں ان کو بھی کھولنا چاہتا ہوں، لیکن خدا نے مجھ سے کہا کہ ذرا ٹھہر جا۔ تو میں ٹھہر گیا، نہیں تو میں خدا کو اس طرح سامنے لے کے آتا کہ یہ دنیا، ان کے دل و دماغ، ان کی روحیں ہل جاتی کہ یہ خدا کو ابھی سمجھ تو کیا سکے، انہوں نے 1% بھی خدا کی قدر و قیمت نہیں جانی۔ اب میں آتا ہوں دوسری، ہم تو اسی بات کو مانیں گے جو خدا نے کہی ہے کہ جب سے انسانیت بنائی میری دنیا میں آئی، لیکن تو میرے ساتھ ایسے چلا جیسے میں نے چاہا، اور میں تجھ سے خوش ہو گیا، اور تو نے وہ بنیاد تیار کر دی جس کی ساری الہامی کتابوں نبیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ خدا کا زمانہ آئے گا۔ تو خدا نے مجھ سے کہا اگر یہ لوگ جو تیرے وقت میں ہیں یہ تیری مخالفت یا تجھ سے نفرت یا تجھے قتل کرتے ہیں تو یہ لوگ اندھیروں میں رہیں گے، اور جو بھی انسانیت آئے گی، یا 1 نسل یا 2 نسل، پھر یہ سورج طلوع ہوگا خدا کی محبت الہی کا۔ تو ہم تو وہ بات مانتے ہیں جو خدا کہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے دنیا میں ان کی کوئی بھی پرواہ نہیں رہی۔ یہ دنیا، یہ رشتے، یہ ناطے، میں نے کبھی ان کے متعلق گمان بھی نہیں کیا۔ جب خدا نے مجھ سے ایک بات کہی میں نے اس کو بتا دیا، اور اس کو اپنی جان پہ کھیل کے بتا دیا۔ اب تو یہ حال ہے، میرے گھر میں تو خدا کی دنیا آ گئی، میرے ممبروں پر بھی خدا کی دنیا آ گئی۔ اب یہ بڑھتے جائیں گے، یہ وہ پتھر ہے جو خدا نے اس زمین پر پھینکا ہے، اس میں سب پس جائیں گے۔ اسی خاندان، مجھ سے پھر خاندان سے، اب یہ لوگ پھیل رہے ہیں، یہیں سے سوسائٹی ہوگی، یہیں سے ایک قوم ہوگی جو خدا کی قوم کہلائے گی، یہیں سے ایک نئی دنیا ہوگی۔ لیکن اتنا بتا دوں، مجھ پر تو خدا کے زمانے آ گئے، کیونکہ جب میں لیٹتا ہوں تو خدا کی ذات کا نور میرے ساتھ آرام کرتا ہے۔ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو خدا کا تخت میرے سامنے آ جاتا ہے، اور خدا اپنے تخت کو نہیں ہلاتا جب تک کہ میں سجدے سے فارغ نہ ہو جاؤں۔ مجھ پہ تو خدا کی دنیا آ گئی، عجیب عجیب مخلوقات آ کر آسمانوں سے مجھ سے پوچھتی ہے کچھ اور بتا خدا کے متعلق۔ تو قدر و قیمت اس کی ہوگی جو خدا کو جتنا جانے گا۔ تبھی تو خدا نے کہا تھا وہ دنیا جو آئے گی وہ لوگ میری قدر و قیمت جانیں گے۔ ابھی تک انسانیت نے خدا کی قدر و قیمت نہیں پہچانی، نہ جانے۔ اور میں ایک اور بات کر دیتا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی، اور میں یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں پہلے بھی، جب کہ لوگوں نے مجھ پہ لعنتیں مناتے ہیں کہ ان نبیوں نے کہا قتل کے لائق ہے، تو میں نے کہا اگر میں جھوٹا ہوں تو میں خود اختیار دیتا ہوں، تم دعا کرو میں آمین کرتا ہوں، کہ پھر خدا مجھے اٹھائے یہاں سے۔ ایسے شخص کو جو دنیا کو بگاڑ رہا ہے اس کا ایک دن جانا بھی محال ہے۔ اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس زمین پر دیکھا کہ خدا کی ذات ہر گھر میں آ کے آرام کرتی تھی۔ اتنا بڑا وہ نور ہے جہانوں کا، یہ عجیب ہی عالم ہو گئے تھے۔ ہر گھر کے اندر سے ایک بچہ ایسا تھا جو خدا کا ہو گیا تھا۔ یہ کیا بات کرتے ہیں یہ جو اس وقت کے انسان ہیں،
جو بھی میری مخالفت کرے گا وہ پسا جائے گا، یہ حق تعالیٰ نے آسمانوں پہ کہا ہے۔ جی محترم، یہاں پہ میں یہ کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ اپنے وقت سے کئی سو سال آگے ہوتے ہیں، اور لوگ اس لیے وہ پوائنٹ آف ویو جو ان کا ہوتا ہے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ جیسا کہ ایک مشہور شاعر منیر نیازی صاحب نے فرمایا تھا کہ ویلے تو اگے لنگن دی سزا بندہ کلا رہ جاتا ہے، یعنی وہ اسی لیے تنہا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے وقت سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کے پتھر کھاتے رہے، گالیاں کھاتے رہے، ان کو سر پہ تاج کانٹوں کا رکھا گیا، تمسخر اڑایا گیا اور حتیٰ کہ صلیب تک پہنچایا گیا، لیکن اس کے 300-400 سال کے بعد عیسائیت نے ساری دنیا میں غلبہ کر لیا۔ تو اسی طرح ایک اور دنیا کے معاملے میں بھی ایک مثال کہ وہ جب پتہ نہیں کون سا سائنسدان تھا، مجھے تو یاد پڑتا ہے، میں کہیں غلط نہ ہوں، اگر غلط ہوں تو معافی چاہتی ہوں، گلیلیو تھا شاید، جس نے یہ دریافت کیا تھا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے، لیکن لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ جی سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے وہ ایک طرف سے طلوع ہوتا ہے اور دوسری طرف جا کے غروب ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ اس زمانے میں چرچ کا بھی وہی عقیدہ تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ زمین کوئی ایسا نایاب اور نادر سیارہ ہے کہ اس کے گرد ہی سارے اجرام فلکی گردش کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ خدا نے اپنا بیٹا بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ کیسے کسی کے گرد گردش کر سکتی ہے؟ تو اس بنا پہ اس بیچارے پر بڑی سختیاں کی گئی اور جیلوں ویلوں میں اس کو رکھا گیا، اور پھر اس نے یہ لکھ کے دیا کہ ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں کہ سورج ہی زمین کے گرد گھومتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ مطلب اس طرح بیچارہ دبے لفظوں میں اقرار کر کے مر گیا۔ اس کے 300-400 سال کے بعد یہ پروف ہو گیا، اور اس کے بعد اب سنا ہے کہ آ کے کلیسا نے گلیلیو کی روح سے معذرت کی ہے۔ ہاں، وہ گلیلیو تھا جس نے دوربین سے یہ کہا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ چرچ کے عقائد پر اس نے ہتھوڑا مارا تھا، ان کے عقائد تھے کہ زمین چپٹی ہے، تو اسے اپنے قبرستان میں بھی نہیں دفن ہونے دیا، اس کو قید دی۔ پھر وہ قیدے سے تنگ آ کر اس نے ساری باتیں مانی جو انہوں نے کہا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ مذہب، یہ لوگ جھوٹے تھے، یہ اندھے تھے، یہ انتہا پسند تھے، وہ سچا تھا۔ آج گلیلیو کا نام بڑی محبت اور سچائی سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ بھی درست ہے۔ اس کا میں اگلی آڈیو میں دیتا ہوں کہ انبیاء جو ہیں وہ اتنا آگے جہانوں میں چلے جاتے ہیں مشاہدات میں، ہر نبی کا مشاہدہ بھی مختلف ہے، وہ اتنی اپنی روحانیت میں جتنی ان کا نور ہے وہ اتنا سفر کر لیتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو زمانے ان کے لیے بدل جاتے ہیں، لیکن یہ زمین نہیں بدلتی، تو ان کا اندر سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، لیکن اب یہ حقیقت جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، عیسیٰ نے ایک بات کہی تھی جب مشن اس کا انہوں نے دیکھا یہ مشن پورا نہیں ہوگا، اس نے کہا وہ جو آئے گا خدا کا زمانہ لانے والا وہ تم سے آسان زبان میں بات کرے گا، یعنی جیسے والدین محبت میں بڑی محبت پیار سے اپنے بچوں کو آسان زبان سے سمجھاتے ہیں کہ وہ ٹھوکر نہ کھا دیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ایسی یہ تو میں تھوڑا سا تفصیل بتا دوں کہ تم اسے اس کے پھلوں سے پہچان لو گے، وہ تمہیں ایسی باتیں بتائے گا خدا کی
کہ کل انسانیت جب سے ہے وہ نہیں بتا سکی. وہ ایسی چمکار سے وہ پردے چاک کر دے گا خدا کے. تبھی تو میں کہتا ہوں خدا کے بندو کم سے کم کتاب تو پڑھ لو میری کہ تم میرے قدر کے درپے ہوئے. کیونکہ خدا نے کہا یہ کتابیں نہیں ہیں، ان میں زندہ بول رہا ہوں، میں مخاطب ہوں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جب میں کتابیں لکھتا ہوں تو مجھ پہ ایک عجیب بچت کا عالم طاری ہوتا ہے. میرے نور، خدا کا نور میرے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. ان کیفیات میں لکھتا ہوں یہ کتابیں. تو یہ تو میری کتابیں نہیں ہے، یہ تو اس زندہ خدا اپنے راز خود بتا رہا ہے انسان کو کہ آ جس کی تجھے تلاش ہے، آ اور مجھ سے مل. تبھی تو خدا نے کہا اگر تم وہ سب کچھ کھول دے جو میں تجھے بتاتا جا رہا ہوں تو میری دنیا آ گئی. اور اب خدا کہتا ہے میں تجھ سے خوش ہو گیا. وہ مجھ سے خوش ہو گیا تو مراد یہ ہے کہ اب انسان کی منزل بہت نزدیک آ گئی ہے. ابھی یہ نہیں کر سکتے تھوڑا سا رساکشی. دوسری نسل ان سے لعنت ملانت بھیجیں گے کہ یہ کیسے لوگ تھے، یہ ہمارے آباء اجداد جنہوں نے خدا کے دل کو نہیں پہچانا. اور پھر آہستہ آہستہ سورج جیسے طلوع ہوتا ہے یہ زمین خدا کی نور سے روشن ہو جائے گی. پھر یہ لوگ کہتے ہیں یہ نفرت ہے، چڑ ہے مجھ سے کہ دیکھو وہ تو ہمارے مذہب اور شریعت بند ختم کر رہا ہے. وہ میں کون ہوتا ہوں؟ پٹی اور پٹی کا شوربہ. میں تو خالق کی آواز سن رہا ہوں. اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی صفت بھیج دی تمہارے مذہبوں کی، شریعت کی. اور اگر اب بھی تم باز نہیں آؤ گے اور لٹکے رہو گے اپنے نبیوں سے تو تم اپنا بھی نقصان کراؤ گے، اپنے نبیوں کا بھی نقصان کراؤ گے. کیونکہ میں تو ان کو دیکھ چکا ہوں وہ کیسے جاتے ہیں نیچے، ان پہ کیا کیا بیتتی ہے. تو میں کون سی چیز ہوں جو میں یہ کہہ دوں کہ میں نے مذہب اور شریعتوں کو ختم کر دیا. یہ تو خدا کی آواز گونج رہی ہے. اس نے فرشتوں کو ہی جہانوں میں بھی بتا دیا ختم ہو گئے مذہب. اب میں آ رہا ہوں، اب میں برائی لاست ہوں، تم نہیں ہو. تو یہ انہیں سننا چاہیے، باز آنا چاہیے، نہیں تو برا انجام ہوگا، بلکہ اپنے نبیوں کو بھی وہاں مصیبت میں ڈال دیں گے. جی محترم، ظاہر ہے آپ تو 50 سال سے کھول کے سمجھا رہے ہیں، اور کتابیں جہاں تک میں نے پڑھی ہیں بہت ہی آسان اور حد سے زیادہ دلچسپ ہیں. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اوپر فرمایا تھا کہ آپ نے وہاں ایسے ایسے عدم دیکھے کہ جنہوں نے آپ کی ہستی کو ہلا کر رکھ دیا اور جس سے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. تو اگر ممکن ہو تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں اور ایسا علم ہے جو صرف آپ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں. اس کے بارے میں مذہبی کتابوں میں کوئی ایسی زیادہ تفصیل نہیں ہے. تو اسی لیے ہم آپ کے ساتھ تقریباً 100 سے اوپر سیشن سوال جواب کے کر چکے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنی نفرت اور اپنے تکبر کی وجہ سے اس کو سننا پسند نہیں کرتے، اور اکثر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم تو بغیر سنے بغیر دیکھے ساری کے سارے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. چلو یہ ان کی مرضی ہے، خوش رہیں جہاں رہیں. تو اس بارے میں بتائیے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سب کچھ سننا چاہتے ہیں. میں خدا سے بہت دعائیں کر رہا ہوں کہ اے آسمانی والدین، جن عدموں میں کوئی مخلوقات ہی نہیں ہے، اور جہاں جہاں جس مسکن پہ تم مجھے لے کے گیا ہے، ذرا انہیں بھی کھول دینے دے. تو حق تعالیٰ میری دعائیں سن رہا ہے، اور مجھے پوری امید ہے بہت جلد ان رازوں سے بھی پردہ اٹھانے کی توفیق دے گا. اور ابھی یہ میری کتاب آ رہی ہے سائنس اور روحانیت، بلکہ وہ آ گئی ہے، وہ ڈاؤن لوڈنگ ہو گئی ہے. وہ پڑھیں آپ کتاب.
اور پھر آ رہی ہے میرا دل خدا کی ذات میں کھویا گیا، آئی لاسٹ مائی ہارٹ ان گاڈ۔ اس میں بھی بہت بہت معرفت الہی کے موتی ہیں، اور مجھے امید ہے بہت جلد خدا کی ذات ہر عدم کے پردوں سے مجھے اجازت دے دے گی، اے میرے دل بتا انسانیت کو، کیونکہ میں آیا ہی اس مقصد کے لیے ہوں۔ کیا میں شدائی ہوں یا میرا دماغ خراب ہوا ہے کہ میں خدا کو بھی اپنے خلاف کر لوں، فرشتوں کو بھی اپنے خلاف کر لوں، عالم ارواح کو بھی اپنے خلاف کر لوں، شیطان کو بھی اپنے خلاف کر لوں؟ کیا میں اتنا شدائی اور بے وقوف ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے سب مذہبوں کو بھی اپنے خلاف کر لوں اور ان کو کہوں کہ آ بیل مجھے مار، اور مجھ سے 5 حملے تو ایسے ہوئے ہیں جس میں کوئی گنجائش تھی نہیں، لیکن خدا کی نور نے مجھے بچایا۔ تو وہ کبھی کبھی میری بیوی بھی کہتی ہیں ہنس کے، تو نے دنیا میں کوئی دوست نہیں چھوڑا، سب خلاف ہیں تیرے۔ وہ اس لیے کہ میں خدا کی بات جو میرے منہ میں ہے وہ خدا ڈالتا ہوا میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر میں نہیں کروں گا، چلو خدا تو جو میرے ساتھ کرے گا وہ کرے گا، میں انسانیت کو بھی ٹھوکر دلاؤں گا، پھر ان پہ مصیبت کے دن آئیں گے، پھر وہ تلاش کریں گے، پھر وہ کہیں گے یہ کیسا خدا کا دل تھا کہ اس نے دنیا کی پرواہ کر کے ہمیں، یا دنیا کے خطرے یا دنیا کے کراس کے ڈر سے یہ ہم نے وہ راز الہی نہیں کھول سکا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں آج ہی مارا جاؤں۔ میری بیوی کی وکالت ہے، 3-4 وکیل کام کرتے ہیں، میرا اپنی بزنس ہے، یہ نہیں کہ میں دنیا کے کاموں میں کام نہیں کر، میرا دماغ کام نہیں کرتا، میں مکانات بیچتا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو اتنا ان کاموں میں پڑ جاؤں کہ 1 سال میں کروڑوں ایرو بنا سکتا ہوں، لیکن میں اتنا ہی کرتا ہوں کہ تھوڑا سا گزارا ہو کر میں خدا کے کاموں میں مشغول رہوں۔ اور میں نے تو اپنی جماعت کے لیے بڑا کچھ کیا ہے، اور ہم تو چندہ بھی نہیں دیتے۔ اگر کوئی خود ہی اپنی محبت میں دیتا ہے تو وہ اشاعت پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ میں یہ کوئی دنیا کی دوڑ میں مجھ سے بہتر ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں ملینئر ہو جاؤں، ملٹی ملینئر ہو جاؤں، لیکن ہماری منزل کچھ اور ہے۔ تو بیوی کو بھی ایسے وہ اتنا ہی کام کرتی ہیں، اب انہوں نے دوسرے وکیل رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے صبح سے شام ہم خدا کو دیکھیں۔ جی محترم، شکریہ، یہ بہت ہی مضبوط پوائنٹ ہے جو آپ نے اپنے دعوے کے حق میں دیے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ کیا میں اتنا ہی سودائی ہوں کہ میں خدا کو بھی، فرشتوں کو بھی خلاف کر لوں، اور اس دنیا کے رہنے والوں کو بھی خلاف کر لوں، تمام مذاہب والوں کو اپنے خلاف کر لوں، تو مطلب یہ سب کچھ کو خلاف کر کے حاصل کیا ہے پھر بندے کو؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک مضبوط پوائنٹ ہے کہ استقامت کے ساتھ آپ ایک چیز کے اوپر جمے ہوئے ہیں گزشتہ 50 سال سے، اور استقامت کو کہا جاتا ہے کہ استقامت فوق از کرامت، یعنی کرامت دکھانے سے بڑھ کے استقامت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اس سارے سلسلے میں کوئی آپ کو نہ تو مالی مفاد حاصل ہے، نہ کسی اور قسم کی، ہر ایک سے لعنت ملامت سننا، برا بھلا سننا، اور پھر بھی ایک پیغام کو پہنچاتے چلے جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حق حلال کما کر روزی بسر کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ اب دعویٰ کر کے بندہ بیٹھ جائے آرام سے کہ اب لوگ آئیں اور نذرانے لائیں اور مجھے پالیں، جیسا کہ اکثر جو مذہبی گھرانے ہیں یا مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ نسلوں در نسل وہ لوگوں کے چندوں اور لوگوں کے مالوں پہ پلتے رہتے ہیں، اور حق حلال کی کمائی کرنا تو ان کے لیے بہت ہی توہین آمیز ہوتا ہے۔
حالانکہ دیکھا جائے جن لوگوں کی پیروی کرنے کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ ایسے تھے کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی خلافت سنبھالنے کے اگلے دن وہ کپڑے کا جو تھام تھے وہ اس میں باندھے، کپڑے میں باندھے اور ان کو بیچنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ خلافت کریں گے یا یہ ہمارے معاملات نپٹایا کریں گے یا آپ یہ اس طرح بیچ کر اپنی روزی کمائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حق حلال کی روزی نہ کماؤں، میرے بھی بیوی بچے ہیں. تو لوگوں نے پھر ان کا ایک مختصر سا ماہانہ مقرر کیا بیت المال میں سے، اور وہ بہت ہی ناکافی تھا. تو یہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے. تو اس لحاظ سے یہ باتیں بھی اگر میں اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ لوگوں کو سوچ کی کھڑکیاں تھوڑی سی کھولنی چاہیے. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ تھوڑا بہت کسی ادب کا جس کو آپ دیکھ چکے ہوں اس کے بارے میں تھوڑا بہت اور بتائیں عالم بالا کے بارے میں، کیونکہ بعض لوگ سننے کے بہت مشاق ہیں اور انہوں نے مجھے خاص طور پہ یہ سوال لکھ کے بھیجا تھا کہ اس جہان کے بارے میں مزید بتائیں. اگر کوئی خاص سمت پہ سوال ہے تو کر لے اس عالم بالا کے متعلق، لیکن جب بھی میں خدا کے روپ دیکھ کے آتا ہوں، اصل روپ بھی اس کے عدم میں اور وہ ان جہانوں میں جو وہ مخلوق بناتے ہی جا رہے ہیں، آج بھی نہیں رکا. جب میں آتا ہوں تو مجھ پہ ایسے غش پڑتے ہیں، بلکہ جنگلوں میں میں اکیلا ہی جاتا ہوں کہ کئی دفعہ غش پڑ کے میں بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہوں کہ یہ کیسی ذات ہے کہ نہ ایک زندگی تلاش کرنے کے لیے ناکافی، ایک زندگی پانے کے لیے ناکافی، اور ایک ابدی ہمیشہ کی زندگی اس کو سمجھنے کے لیے ناکافی. گو یہ خدا کی عنایات ہے کہ اس نے مجھے اپنا دل کہا اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں تجھے ایسے ایسے ادھم میں لے کے جاتا ہوں جہاں کوئی مخلوقات کا وجود ہی نہیں. اس کے باوجود جب واپسی ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں ایک بوند ہوں جو سمندر کا حصہ بن گئی. یہ روح تو عالم بالا کے جو جہان تخلیق کرتا جا رہا ہے وہ کون سا وقت آئے گا جو خدا کو وہ کہہ سکے میں خدا کو جان گیا، میں اس کو پہچان گیا. وہ مجھے جسے اس نے اپنا دل کہا، میری آنکھیں پھٹی جاتی ہیں اس عالم بالا کے جہانوں کو دیکھ دیکھ کر. میری روح لگتی ہے کہ کہیں بکھر نہ جائے. میرا دل جو ہے اس کے اندر جو چیزیں سماتی ہیں، کاش کوئی سننے والا ہوتا، سمجھنے والا ہوتا. ابھی یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے آئی لاسٹ مائی ہارٹ ان گاڈ، یہ ابھی مکمل ہو گئی. آپ اسے پڑھیں گی تو آپ خود بھی تصور کریں گی تو ایسے سفر شروع ہو جائیں گے آپ کے لیے. آپ کہیں گی کہ کاش خدا کی ذات میری ہوتی. بس ایک ایسا سہانا سفر ہے عالم بالا کا کہ عجیب حالت روح پہ طاری ہوتی ہیں اور ایسے موسم ہنسی ہیں، بس دل اور من ایسا کھویا جاتا ہے. اب میں کیا بتاؤں، میں عالم بالا میں سے گزرتا ہوں تو یوں کہہ لیں اربوں نہیں خربوں ایسے بہاروں کے زمانے میری روح کو ہلاتے ہیں، لوری دیتے ہیں، اور ایک ایسی عجیب خشبو، ایک ایسی عجیب وحشتی محبت لے کے چلتی ہے، اور پھر انہی کے اندر ہلکا ہلکا خدا اپنا دیدار کرا رہا ہوتا ہے.
ان عالم بالا مخلوقات کو، اور جو وہ ان سے باتیں کرتا ہے وہ ان کو بھی اپنا جیسا کرتا جا رہا ہے۔ تو کوئی خاص سوال ہو اس موضوع پہ تو کر لیں، ورنہ میری کتاب پڑھ لیں سچے لمحات خدا کے ساتھ، اس میں نے بہت کچھ کہا۔ علی نے ایک دفعہ، جسے آپ حضرت علی کہتے ہیں، محمد رسول سے کہا، اور میں وہاں پہ پہنچ چکا تھا، کہ میری دلی خواہش ہے کہ زاہد مجھے بھی اپنے ساتھ وہاں لے چلے، اور میں مڑ کے واپس نہیں آنا چاہتا۔ تو میں اتنے میں پہنچ گیا، اور یہ بھی کہا کہ کچھ جو ہمارے اختلافات ہیں وہ خدا کی وہ راز بتا رہا ہے کہ اس کے بعد میں زاہد کا ہو گیا۔ تو میں پہنچا تو علی مجھ سے کہنے لگے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل اس ادھم کے اندر جس کی تمنا آخرت میں لے کے بیٹھا ہوں۔ تو پھر آگے معاملات ہوئے علی کے ساتھ میرے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چراغ تھے، تو اور یہ لوگ، ان میں سے بہت سے انبیاء بھی ہیں، بہت سے فرشتے بھی ہیں جو میری قدر و قیمت کو پہچانتے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اگلا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نئی تعلیمات سے پہلو تہی کرنا انسان کی سرشت میں کیوں شامل ہے؟ جہاں تک مادی دنیا کا تعلق ہے تو وہ ہر چیز نئی چاہتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس کو نیا آئی فون مل جائے، نئی گاڑی مل جائے، نیا گھر مل جائے، اور مرد تو چاہتے ہیں نئی بیوی بھی مل جائے۔ لیکن جب روحانیت کی دنیا کا معاملہ آتا ہے تو نئی چیز کو یکسر ناپسند کرتے ہیں اور اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے۔ تو یہ ایسی سرشت جو ہے انسان کی، یہ کیوں ہے، اور اس کو وہ کس طرح سے اس میں کوئی چینج لا سکتا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو خدا نے کہی تھی کہ میں انسان کو جانتا ہوں، میں انسان کے مستقبل کو بھی جانتا ہوں، اور جب یہ اپنی منزل پائے گا تو کیا ہوگا۔ میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہوں۔ اگر عیسیٰ پول کی طرح استقامت دکھا دیتا تو اس کے بعد دوسری نسل سے ایک ایسا محبت الہی کا سورج طلوع ہو گیا تھا کہ یہ انسانیت جو تھی یہ خدا کے سوا کچھ مانگتی نہیں تھی، نہ کوئی خواہش تمنا نہیں رہی۔ ابھی کل کی بات ہے، میں خدا نے مجھے بھیجا ہوا تھا اگلے جہنم میں واپس ہوا تو مجھے آسمانی نور کے فرشتے نے کہا، یہ واقعہ میں کتاب میں لکھ رہا ہوں، میرا دل کھویا گیا۔ اس نے کہا تو زمین پہ تو جا، جس زمین پہ تجھے اندھیرے نظر آتے تھے ذرا ان کو تو دیکھ وہاں پہ جا کے۔ اب یہ زمین خدا کا مسکن بن چکی ہے۔ تو اس کی تفصیلات آپ کتاب میں پڑھ لیں گی۔ تو جب میں واپس ہوا، جنتیں اور عالم بالا کی جنتیں اور فرشتے اور دوسری مخلوقات آ کے ان کی سیوا کرتی تھی، اور یہ ایسے دیوانے اور مجنون تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کتاب جو ہے نا لال، وہ دل پہ لگائی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ پھر مذہب بن گیا۔ تو میں نیچے آیا تو نورم نور تھی یہ زمین۔ تو میں نے ان سے پوچھا، کیونکہ خدا نے میں چہرہ بدل سکتا ہوں، تو میں نے پوچھا بھائی یہ چھاتی پہ یہ کتاب کیوں لگائی ہے؟ کہا صبح صبح ہم اس لیے لگاتے ہیں 1 گھنٹے، جو ہی چھاتی پہ لگاتے ہیں خدا ہم سے ہم کلامی شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر وہاں میں پھر مجھ پہ وجد کا عالم طاری ہوا۔ سب کچھ تھا اس زمین کے اوپر، لیکن انسان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی۔ وہ چلتے پھرتے ایسے باتیں کرتا تھا جیسے کسی کی ہیر کھوئی گئی، ایسے بڑبڑاتا تھا جیسے کوئی دیوانہ یا پاگل ہو۔
تو یہ انسان ہے. ابھی آپ نے وہ زمانہ دیکھا نہیں جو میں نے دیکھ لیا ہے وہ کیا ہوگا، بلکہ اس زمانے کو بھی دیکھ لیا. اگر یہ عیسیٰ استقامت دکھا کے خدا کے راز بتا جاتا تو دوسری تیسری کیا نسل کے بعد ہم اس وقت جب پیدا ہوتے تو ہم بھی اوروں کی طرح خدا کو پیارے ہوتے. نہیں، اس کے اندر ہے بہت کچھ، اس انسان کے اندر. بس یہ جو دنیا جو خدا سے پیر دے کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہر چیز کو اٹھا کر وہی چیز تلاش کرتا ہے. کبھی دولت کو، کبھی مال کو، کبھی عزت کو، کبھی عورت کو، کبھی عورت آدمی کو، اور یہ وہی چابی تلاش کر رہا ہے. جس دن اس کو خدا کی ذات مل گئی آپ دیکھیں گی یہ وہ انسان ہوگا ہی نہیں اس کی آپ بات کر رہی مجھ سے. پھر یہ انسان جو میں دیکھ چکا ہوں ابھی کہ یہ انسان دیوانوں کی طرح آسمان کی طرف منہ کیے چلتا تھا، بڑبڑاتا چلتا تھا. اس کے ساتھ خدا کی ذات ایک ہی وقت میں پوری زمین سے مخاطب ہوتی تھی. اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اسے نہ جنتوں کی پرواہ تھی نہ وہ جو ان کی سیوا کر رہے تھے. یہ تو پاگل ہو چکا تھا خدا کی محبت میں. میں پاگل میرا منوا پاگل، پاگل ہے میری پریت رے، پگلے پن کی ہیر وہ جانے جس کا بچھڑے کوئی میت رہے. یہ نیا آسمان ہوگا، یہ نئی زمین ہوگی. یہ سب کچھ میں نے دیکھ لیا ہے، خدا نے دکھا دیا مجھے. اور میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، جو لوگ میرے مشن میں ہیں، جو خدا کی تلاش میں ہیں، ایک دن میں ان کی روحوں کو اکٹھا کر کے زمین پر لے کے آؤں گا اور آپ کو اس زمین کا نیا چہرہ دکھاؤں گا، ان کا اصل وطن دکھاؤں گا. آپ دیکھیں گے اور آپ پکار اٹھیں گے یہ وہ زمین ہو ہی نہیں سکتی، یہ وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ چیخ چیخ کر قرآن مچ جائے گا. جو میں نے دیکھا خدا کی دنیا میں قرآن مچ جاتا تھا شور جب خدا کی ذات آتی تھی. اور میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ قرآن مچ جاتا تھا جب خدا کا دل زمین کے اوپر آتا تھا تو خدا کی ذات بھی آ جاتی تھی. اور میں نے بڑا بڑا کچھ دیکھا. میں دکھاؤں گا جو لوگ بھی خدا کی تلاش میں ہیں، مجھے ملے یا نہ ملے، میں ان کو اکٹھا کر کے لے کے آؤں گا. دیکھو یہ دنیا تھی جس کا خدا نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، چاہے تمہارے پاس علم بہت زیادہ ہے. جی محترم، جزاکم اللہ. یہ وعدہ ہم یاد رکھیں گے، آپ بھی یاد رکھیے گا. یہ مجھے جو منظر کشی آپ کر رہے ہیں اس سے مجھے یوں ہے کہ جیسے کوئی کسی بہت ہی ترقی پذیر ملک کی مثال کے طور پہ پاکستان لے لیں، اس کے کوئی چک 87 کے کسی بڈھے بابے کو کہا جائے کہ امریکہ یوں ہے اور وہاں پہ یوں سڑکیں ہیں اور وہاں پہ یوں سائنسی ترقی ہے اور وہ یوں ہے وہ ہے، اسے یقین نہیں آتا. کیونکہ وہ اپنے آس پاس گاؤں میں دیکھتا ہے ایک برگد کا درخت ہے، ادھر کوئی پانی کا چشمہ بہ رہا ہے، غریب سے لوگ ہیں جن بیچاروں کے لیے رات کو روٹی بھی کھانے کو نہیں ہوتا. تو جب اس کو یہ سب کچھ بتایا جائے تو اس کو یقین نہیں آتا. آج کل تو چلو پھر بھی دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے اور لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے بڑا کچھ بابوں کو بھی دکھا دیتے ہیں. لیکن اگر وہ بابا اس کو امریکہ میں لا کر، تو آپ یقین کریں کہ وہ چکرا کے رہ جائے گا. اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا کا کون سا حصہ ہے. اسے تو لگے گا کہ شاید کوئی جنت زمین پہ اتر آئی ہے. باقی دوسرا، آپ کی آڈیو سنتے ہوئے مجھے خیال آ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ راز بتا دیتے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا اور انسان ابھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا؟ کیونکہ اب ہم جس صدی میں ہیں 2021 میں، تو یہاں تو انسان کے اندر کائنات کے رازوں کی جو تلاش ہے وہ اتنی زیادہ شدید ہے کہ ہر دن کوئی نئی سے نئی دریافت ہوتی رہتی ہے، کوئی نئی سے نئی چیز ایجاد ہوتی رہتی ہے. اور جب ہم پیچھے جا کے پڑھتے ہیں
تو قرآن پاک میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے، اور جہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹے اس کو لے گئے یوسف کو، اور وہاں لے جا کر انہوں نے اس کو اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور اس کے بعد باپ کے پاس اس کے کرتے پہ خون لگا کے لے آئے اور کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال آتا ہے کہ باپ نے یہ کیوں نہ پوچھا کہ کیا بھیڑیا پورے کے پورے یوسف کو ہی کھا گیا، اور کیا پہلے بھیڑیے نے کرتا اتار کے ایک طرف رکھ دیا تھا. تو میرا مطلب ہے کہ آخر کوئی بچی کچی لاش کے ٹکڑے وہ تو تم لا سکتے تھے مجھے دکھانے کے لیے، لیکن کچھ بھی سوال انہوں نے اس قسم کا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اچھا میں صبر جمیل کرتا ہوں. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ جھوٹ بکواس کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تب تک مائنڈ اتنے ڈیولپ ہی نہیں تھے کہ انسان اس طرح کے سوال کرتا. بہرحال جو بھی تھا، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں مائنڈ اتنے ڈیولپ ہو گئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ خدا تعالیٰ کو یہ لگا کہ اس زمانے میں وہ اپنے آپ کو ریویل کر سکتا ہے مین کائنڈ کے ساتھ. جب آسمانی والدین خدا نے دکھا دیا وہ جنت کی حالتیں، اور وہ دکھا کے میں تو خدا کو پہچانتا ہوں، بیٹھتا ہوں، اور عیسیٰ سے بھی بہت ملاقات ہو چکی ہے، تو وہ دکھانے کے بعد یہ عیسیٰ کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں تھی، یہ انسانیت کی معیار تھی. تو جب خدا نے دکھایا تو وقت آ چکا تھا، ورنہ خدا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو اعلان کر کے repent the kingdom of God is at hand، کہ میری خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا ہے. اگر وہ وقت تیار نہ ہوتا تو خدا ایسی بات کیوں کرتا؟ تو اس سے بہتر کوئی وقت نہیں تھا جب خدا دکھا دے. تو وہ واضح الہی تھے جو انسان کی رت بدل دیتے. خدا اس کے معجزے دکھانے شروع کیے، اور فرشتوں نے بھی اس کو وارننگ دی، ایسے خدا کی دنیا نہیں آئے گی. تو یہ چیزیں دکھا رہا ہے، یہ سمندر کا نمکین پانی ہے جو اور پیاسا کر دے گا. وہی ہوا ان موجوں سے، کیا ہوا، کلو میٹر لائن کھڑی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بیماروں کو ٹھیک کروا کے اپنی پرانی دنیا میں چلے جاتے تھے. باقی اس بھیڑیے نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں نے تیرے یوسف کو کھایا ہو تو میرا انجام 14ویں 15ویں صدی کے بدترین مولیوں میں کرنا. پتہ نہیں کہاں سے یہ ایسے قصے لے کے آتے ہیں. قصہ مختصر، انہوں نے خون کے کپڑے تو دکھائے، لگا لوگوں کے لے آئے، ساتھ میں یہ بھی جھوٹ بولا کہ وہ سارا پوری یوسف کو ہڑپ کر گیا. تو یعقوب سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی امتحان ہے، وہ جان چکے تھے. تو پھر یعقوب نے یہ بھی کہا، میں جو تم باتیں کرتے ہو میں تمہاری باتوں پہ صبر کرتا ہوں اور خدا کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو یہ کہا، یعنی کہ وہ اتنے بڑے حکمت والے، بڑی سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے. وہ جان گئے کہ یہ نفرت کرتے تھے یوسف سے، کیونکہ میں اسے زیادہ پیار کرتا تھا. تبھی کہا، جو باتیں تم کرتے ہو میں خدا سے اس کے متعلق رجوع کرتا ہوں. کوئی بحثوں میں باتیں نہیں کیا. یعقوب جان چکے تھے، اس خواب کو بھی وہ جانتے تھے. جب یوسف نے کہا کہ میں نے دیکھا سورج چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو کہا، کیا میں تیری ماں اور تیرے بھائی تجھے سجدہ کریں گے، یعنی تیری فرما برداری کریں گے، تیری اطاعت کریں گے؟ تو وہ جان چکے تھے کہ یہ اب امتحان شروع ہو چکا ہے اور یہ بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اب مجھے خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور یہ کہ مجھے وہ صبر استقامت دے دے کہ میں اس امتحان سے نکل جاؤں. وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ اس کے بعد جو ہے اس اسرائیل کو برکتیں ملیں گی، کیونکہ اسرائیل یہ نام فرشتے نے جب دیا یعقوب کو، جب یعقوب اس کے ساتھ کشتی کر رہے تھے. تو صبح کے وقت اس نے کہا مجھے جانے تھے. اس نے کہا پھر مجھے برکتیں دے کے جا. تو کہا تیرا نام اسرائیل ہوگا.
تو یہ لوگ بڑے اہل دل تھے. اہل دل چیزوں کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ ظاہری آنکھیں کہاں دیکھتی ہیں. میری دلی خواہش ہے امیر فیصل صاحب کے لیے، کیونکہ مسلمان بھی ہیں، وہ دجالی گدھے پہ سوار ہو کر جرمنی ہے تو اور بڑا لطف آئے گا، بہت مزہ آئے گا. یہاں میڈیا کھینچی آئے گی جیسے عیسیٰ گدھے پہ بیٹھ کے یروشلم گئے تھے، بڑی دھوم مچی تھی. تو امیر فیصل صاحب کا تو یقین بھی ہے کہ دجالی گدھا ہے، کیونکہ اسلام میں تو دجالی گدھا بڑا مشہور ہے. تو اس پہ بیٹھ کے آئے اور پھر میں آگے سے لینے آؤں تو کیا جمال ہوگا اور کیا خوشی ہوگی کہ ایک شخص دجالی گدھے میں بیٹھ کے جرمنی آیا. جی محترم، دجالی گدھا تو ہوائی جہاز ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو ایک نیچرل گدھا ہے جس کی طرف آپ انہیں رغبت دے رہے ہیں. اسلام کی جو ان کا عقیدہ ہے وہ گدھا ہی ہے. یہ تو آ کے سمجھا دیا دجالی فتنہ، نہیں تو واقعی انہوں نے گدھا ہی سمجھنا تھا. اس کی تفصیلات بتائی گئی. اب بھی نہیں بدلتے، اب کون سا بدل گئے. تو بلکہ میں نے دیکھا کہ یہ جو انتہا پسند ہے یہ کینیڈا یا امریکہ میں نے دیکھا، وہ گدھے پہ بیٹھ کے بازاروں میں گھومتا تو لوگ ہنستے ہیں اسے دیکھ کر. تو یہ انتہا پسند نہیں بدلیں گے. جی محترم، آپ سے یہ بات چیت اور یہ سیشن سوال جواب کا بہت دلچسپ رہا، لیکن چونکہ ہمارا ٹائم ہو چکا ہے کافی، آلموسٹ 1.5 hour ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالی باقی کل سوالات تو بہت ہیں اور گفتگو کے دوران مزید پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں. بلکہ یوں سمجھے کہ ذہن میں جس طرح کسی پودے کی کونپلیں پھوٹتی ہیں، اس طرح سوال نئی نئی کونپلوں کی صورت میں پھوٹتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہے اور اس کا بہت بڑا احسان ہے. اور آپ بھی فراخ دلی سے اور شفقت سے سبھی سوالوں کے جواب دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے لیے، امیر فیصل کے لیے، اور جو لوگ بھی محنت کرتے ہیں ان سب کے لیے ایک ہی دعا ہے میری کہ آپ کے دل کی مہار کو وہ لے کر اس آخرت کی طرف ایسے پرواز کر جائے جیسے پتنگ بلے کی طرف چلی جاتی ہے. اور پھر جیسا کہ علی نے مجھ سے کہا کہ یہ پتنگ ایسی آخرت میں بلے کی ہوا میں مجھے لے چل اور پھر اس پتنگ کو کاٹ دے تاکہ اس کی کوئی منزل باقی نہ رہے. تو علی بڑی محبت کرتے ہیں. میں یہاں تک آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ہفتے میں 2 دفعہ آتے ہیں میرے پاس، تو بڑی محبت ہے انہیں. تو میں آپ کے لیے یہ دعا ہے کہ آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، نیت یہ ہے کہ انسان خدا کی قدر و قیمت پہچان جائے. خدا آپ کو جزا دے، امیر فیصل صاحب کو بھی، اور یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. آئی وش یو ہیو اے نائس ڈے. ابھی یہ کچھ سالوں کا ایک گردش ایام ہے. امیر فیصل ایک وقت آئے گا کہ یہ انسانیت کے لیے ایسا کام کر کے جائیں گے، اور یہ کہتے ہیں جرمنی کا، بلکہ یہ میرے ساتھ پورا یورپ گھومیں گے اور یہ بدل جائیں گے. ان میں ایک چیز ہے، انسان نام کی چیز، جنہیں مسلمان انہیں گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ہندو کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کافر ہے، کبھی مسلمان، لیکن ان میں وہ چیز ہے جاننے کی تلاش. یہی چیز صوفیوں میں تھی. اس لیے
خدا ان کو توفیق دے گا. محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ آپ کی دعاؤں کے لیے، آپ کی نیک خواہشات کے لیے. سر آپ نے تو اس سے بھی بہت اچھی بات بتا دی کہ پورا یورپ آپ انشاءاللہ گھمائیں گے. سر چلیے وہ ذمہ داری تو سب آپ کی، لیکن سب سے پہلے تو آپ کے پاس جرمنی تک آنا پڑے گا سر. تو بنیے ہے وہاں تک کا ٹکٹ بھیج دیجیے گا، اور جب جرمنی آ جائیں گے سر تو انشاءاللہ پھر وہاں سے تو جو بھی آپ کریں گے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے ہی، آپ کے قدم ہر قدم پہ پیچھے ساتھ چلے گے سر انشاءاللہ، اور آپ کی رہنمائی میں ہی خدا تعالیٰ نئی روشنی دکھائے گا. آپ گروپ میں تشریف لائے، آپ لوگوں کے سوال و جواب کا سیشن ہوا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ سر. تھینکس اینڈ گریٹفل ٹو یو. تھینک یو our admins team and thank you our dear members of our pure discussion group. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.